ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اور ان کو جو درپیش اس وقت سیاسی مسائل اور چیلنجز ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر تو بتائیں کہ یہ ایک دم کیا ہو گیا؟ آپ کے سارے اتحادی، ان کی جو سب شکایات تھی جو پتہ نہیں کب سے چل رہی تھی، ان سب کو ایک ہی وقت میں یاد آیا کہ اب جس کو کہتے ہیں کہ اکٹھے ہلہ بول دیں حکومت کے اوپر؟ موسم بھی کچھ سرد ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے، اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ پالیٹکس میں جب اتحادی ہوتے ہیں، جب مختلف نظریے کے لوگ ہوں، ان کا اتحاد ہو تو وہ بڑا مشکل سا ہوتا ہے، اور جب 5-7 ووٹوں کی میجارٹی ہو تو پھر اتحادی ناراض بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اتحادی تقریباً مان گئے، اور ایسی کوئی جو ان کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا اور کوئی ایشو تھے، وہ ایشو ریزالو ہو گئے تقریباً۔ زیادہ تر شکایات ان کی ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے ہی ہیں؟ زیادہ تو یہی سامنے آئی۔ کراچی والوں کا ایشو ہے، مردم شماری کے حوالے سے تھا، اور کچھ ان کے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تھے۔ جو لوکل گورنمنٹ سے کیا ہے سر؟ وہ تو لوکل گورنمنٹ وہ پروونس وہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل سے ڈائریکٹ فنڈ جائیں، اور کچھ ایشوز تھے جو تقریباً آلموسٹ ریزالو ہو گئے۔ سر ایک تو سینسس کا آپ نے کہا، پھر آپ نے کہا لوکل گورنمنٹ، ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں جو کیس ہے لوکل گورنمنٹ لاء کے حوالے سے، اس میں آپ زیادہ پریشر ڈالیں، اٹارنی جنرل صاحب جائیں۔ وہ تو اٹارنی جنرل پرائم منسٹر نے پہلے بھی حامی بھری ہوئی ہے، اور میرے خیال میں ٹھیک۔ بہرحال ایم کیو ایم سے تو مسائل تقریباً ٹھیک حل ہو گئے۔ سر وہ استعفیٰ بھیج دیا انہوں نے؟ نہیں، وہ حکومت میں تو نہیں آ رہا ہے اس وقت، لیکن حکومت کے اتحادی ہی رہیں گے، کیبنٹ میں نہیں بیٹھ رہے شاید، اور اگلے ہفتے تک آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کافی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ کیا واپس آ جائیں گے ہفتے کے بعد؟ ابھی مذاکرات جاری ہیں، اتحادی رہیں گے۔ کہنا کہ اگلے ہفتے تک ٹھیک ہو جائیں گے، تو ہمیں انڈیکیشن کیا ملے گی کہ انشاءاللہ واپس بھی آ سکتے ہیں، لیکن ابھی فائنلائز چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ میں آپ کو سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دوں، آپ پھر خبرنامے میں چلا دیں، ایسی نہیں ہوتی۔ ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن کافی چیزوں پہ پروگرس ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو آپ کی مدد چاہیے مسنگ پیپل کے حوالے سے، اور ان کے جو کراچی میں دفاتر بند ہیں، دیکھیں جو مسنگ پرسن ہے وہ ایم کیو ایم کے بھی اور مینگل صاحب کا بھی یہ بالکل ایشو ہے، اور اس پہ بلوچستان سے تو کافی لوگ واپس بھی، حکومت کی مداخلت سے کافی لوگ واپس ہوئے، کچھ عدالتوں میں پیش ہو گئے، کچھ واپس ہوئے۔ تو ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی یہ ہے پرانی، لیکن اس میں صوبائی حکومت بھی ہے، وہاں پولیس کا وہاں بھی ایشوز ہیں ان کے ساتھ۔ تو سارے ایشوز ان کے فیڈرل گورنمنٹ کے متعلقہ ہیں بھی نہیں، ان کے بہت سارے ایشوز صوبائی حکومت کے متعلقہ ہے، اور صوبائی وہاں حکومت بھی پارٹی کی ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ چلیں سر، پھر یہ اب بتائیں کہ اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، ڈیموکریسی میں اختلافات جو ہوتے ہیں یہ اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے عوام کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ اختلافات ہیں اور یہ حسن ہے، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جھٹکے حکومت کو ملتے ہی رہتے ہیں، اس سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل کیو سے کیا اعتراضات ہیں ان کے؟ پی ایم ایل کیو کے بھی کوئی بیوروکریسی کے حوالے سے، کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ تھے، کچھ فنڈز کے حوالے سے تھے، اور کوئی تو مجھے ایسا کوئی میجر اختلاف اس طرح کا نظر نہیں آتا۔ اور پی ایم ایل کیو کو تو آپ نے اس سے پہلے بھی بہت کچھ زیادہ ملا ہوا ہے، مگر ان کو تو لگتا نہیں ہے نا کہ وہ ملا ہوا، جیسے آپ نے کہا کہ جب 6-7 سیٹوں کا فرق ادھر ادھر ہو تو وہ پھر بہت کچھ لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے اتحادیوں کو منا کر رکھیں گے۔ چند صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز کی شکایات ہیں وہ ایک دم اس وقت کیوں پی ایم ایل کیو کو یاد آئیں جب آپ نے خود بیوروکریسی کی اتنی میجر ری شفل کی پنجاب کے اندر، نئے چیف سیکرٹری آئے، نئے آئی جی آئے، تو اس کے بعد ہی ان کی شکایات جو ہیں وہ سامنے آئیں؟ کیا آپ لوگوں نے اس ری شفل کے اندر ان کے بھی ڈسٹرکٹس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر چھوڑی؟ ڈسٹرکٹ گجرات اور بہاولپور کی مین 2 ڈسٹرکٹ تھے ان میں دونوں میں کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے، اور ان کو آن بورڈ رکھا گیا ہے۔ باقی بیوروکریسی جو ان کے وزراء ہیں، جو ان کے سیکٹریز ہیں، اس میں بھی وہ آن بورڈ ہے۔ تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی سے وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں آن بورڈ ہے، میں مرضی کا لفظ نہیں بول رہا۔ وہاں جو بھی گورننس کے حوالے سے جو وہ اقدامات بھی اچھی گورننس کے لیے ڈیلیور کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، خواہ وہ لیجسلیشن سے لے کر ٹرانسفر پوسٹنگ تک کوئی بھی چھوٹے موٹے معاملات ہوں، ان سب میں پی ایم ایل کیو آن بورڈ ہے۔ اچھا، آن بورڈ کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، کنسنسس بلڈنگ کر کے آپ نے وہاں ٹرانسفر پوسٹنگز کی؟ نہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ تو دیکھیں، ایک نیا چیف سیکرٹری، نیا آئی جی گیا، ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے بندے لگائیں، اور پھر یہ بھی پچھلے آئی جی اور چیف سیکرٹریز کو یہ بھی تھا کہ ہمیں پولیٹیکل مداخلت بہت زیادہ ہے،
ایم پی ایز ایم این ایز مداخلت کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے وہ بھی ان کو موقع دیا کہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو کہا کہ آپ بالکل مداخلت نہ کریں. صحیح. اب اس وقت پنجاب میں پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک تمام چیزیں بیوروکریسی اپنی مرضی سے کر رہی ہے. ان کو فری ہینڈ دیا گیا تاکہ ادارے مضبوط ہوں. یہ پہلی دفعہ پنجاب میں ہوا ہے. تو چند صاحب کیا اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو خبریں آتی ہیں کہ بزدار صاحب کو کہا گیا کہ بس اب آپ گورنر ہاؤس میں واک کریں اور سوئمنگ کریں؟ دیکھیں اب یہاں دو چیزیں ہیں. اگر بیوروکریسی کو اتنا انڈیپینڈنٹ فری ہینڈ دیا گیا ہے, اب ان کا جو اے ڈی پی ہے وہ استعمال کرنا, ڈیولپمنٹ کے آن گوئنگ پروجیکٹس مکمل کرنے, نیو پروجیکٹ لانچ کرنے, نئے انیشیٹو لینے, پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کے مطابق عام آدمی کو فائدہ پہنچانا. ایگریکلچر کا سبجیکٹ جو اب ڈیوالو ہونے کے بعد ٹوٹل صوبائی حکومت کا بن گیا, ایگریکلچر اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ. یہ پنجاب میں بڑے نیگلیکٹڈ ڈپارٹمنٹ تھے پچھلے تو یہ اب بیوروکریسی سنبھال رہی ہے ان کو؟ نہیں, بیوروکریسی جو گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے جو بیوروکریٹک جو مشینری ہے نا, جو وہ اوور سائٹ تو صوبائی اسمبلی کی یا پولیٹیکل اوور سائٹ تو ہوگی, لیکن ان کو اوور سائٹ ہے سر. اور دیکھیں بزدار صاحب کی اور ان کی کابینہ کی ہوگی اور اسمبلی کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کریں گے. کر دیا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا جہاں ضروری سمجھے بزدار صاحب, ان کی کیبنٹ ہے, وہ چیف منسٹر ہے, وہ اپنا مداخلت کر, جہاں وہ سمجھے کوئی غلط ہو رہا ہے ان کو رائٹ ہے. اچھا, وہ صرف ورزش گورنر ہاؤس میں کرنے تک محدود نہیں کیا. ابھی ورزش والی کوئی بات نہیں, ان کو ویسے ورزش کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے, سمارٹ ہے ویسے بھی. تسی بات پنجابی سینس سے جی کہہ رہے ہو سو کہ سمارٹ ہے, آپ کہتے ہیں تو ہم آپ سے اس پر بحث نہیں کر سکتے. جتنے آپ سادہ سمجھتے ہیں اتنے سادہ نہیں ہے. نہیں, سادہ تو خیر پی ٹی آئی میں خیر کوئی بھی نہیں ہے, اور سیاست میں کون کوئی سادہ ہو سکتا ہے. سر دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں, فیصل واؤڈا صاحب. تو یہ آج کیوں وزیر اعظم صاحب کو خیال آیا؟ کل تک تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو بلایا اور وہ خوش نہیں تھے, مگر اس سے زیادہ انہوں نے معافی مانگی نہ, انہوں نے کہا کہ کچھ مجھ سے کوئی غیر مناسب چیز ہوئی ہے, مگر آج پابندی لگی. دیکھیں جہاں تک واڈا صاحب کا اسٹوڈیو میں بورڈ لا کے رکھنے کا تعلق ہے, وہ تو بالکل اس سے میں تو اتفاق نہیں کرتا. پالیٹکس میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے چیزوں کو اتنا. حکومت میں کوئی اتفاق کرتا ہے اس حرکت سے؟ لیکن دوست ہے میرے, میں نے ان کو آج بھی کہا ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ جذباتی ہیں. وہ اپوزیشن میں نون لیگ, اسپیشلی نون لیگ نے جب بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ یہ تو بہت ہیومیلیٹ کرتے ہیں ان کے اسپوکس پرسن بھی. تو پھر جب واؤڈا صاحب کو یا ساری آپ کی حکومت کو؟ تقریباً میجارٹی کو کرتے ہیں. خیر مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کیا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تو ڈردے نے لوگ. نہیں, میرے تو ڈرنے والی کوئی گال نہیں, میں تو بڑا مسکین جہاں بنا. تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, لیکن جہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کسی ادارے کے لیے خلاف تھا, ایسی کوئی بات نہیں. کسی ادارے کو ملائن کرنے کے لیے پابندی کیوں لگائی وزیر اعظم؟ وہ تو انہوں نے ڈیموکریٹک جمہوری طور پہ کہا ہے کہ آپ نے ایک ہیومیلیٹ کیا ہے, آپ نے اپوزیشن کو بھی کیا ہے. اچھا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے بوٹ کو یہ سمجھا گیا ہے کہ اس طرح سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بوٹ کو ایک ادارے کے ساتھ موڑ سکتے. بوٹ میں بھی پہن سکتا ہوں, آپ بھی پہن سکتے ہیں, پولیس کے بوٹ ہیں تو ہم سب پہنتے ہیں, سب بوٹ پہنتے ہیں. اب یہ بوٹ ایک ادارے کے ساتھ منسلک کر دینا جو کہ یقیناً میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا کمال ہے. اچھا, یہ بھی تسی ساڈے ہوتے پا دیتی لے کے بوٹ تھوڑے کالی گائیں تے پا تسی ساڈے تے دیو گے. لیکن وہ بوٹ تو خاکی ہوتا ہے, یہ کالا تھا. اچھا, آپ نے رنگ بھی نوٹ کیے. نہیں تو بتائیں نا پابندی کیوں لگی ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کا جو فیل ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو ناپسند گزرا. انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک نہیں. میجارٹی لوگوں کی رائے تھی کہ اس کے اوپر ضرور کوئی تھوڑا بہت ان کو سزا جزا ہونی چاہیے, اور سزا دی گئی ان کو کہ آپ کو 2 ہفتے کے لیے آپ کسی ٹاک شو میں نہیں جائیں گے. سر تو اب یہ بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف جو کہ پی ایم ایل این کا ورکر ناراض ہے, بٹ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہیلتھ منسٹر پنجاب کی جو ہے, جس طرح کی وہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے, تو پنجاب حکومت نے اب کیا فیصلہ کرنا ہے؟ نواز شریف کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی کہ ان کو ایکسٹینشن چاہیے علاج کے لیے. آج میں نے وہ کیس پڑھا ہے سارا, چودھری شوگر مل والا بڑا سیریس کیس ہے. اچھا. اور اس میں جو پیسے ہیں, جتنی جیلی کمپنیز بنائی گئی, جس طرح لون رائٹ آف کیا گیا, 6 کمپنیز بنا کے پیسے باہر بھیجے گئے پھر واپس لائے گئے, تو بڑی ڈیٹیل انکوائری یہ رحمان ملک صاحب کے دور میں ہوئی تھی. سارا کیس پرانا بنے انہی کے زمانے میں. تو اب وہ کیس دوبارہ چلا ہے, تو اس کے اوپر گرفتاریاں ہو چکی ہیں. اس پہ گور مریم بھی ضمانت پہ ہے, میاں صاحب بھی ضمانت پہ ہے.
تو پھر ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو موقع ملے گا، عدالتوں کا سامنا کریں، عدالتوں میں فیس کریں، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔ سر وہ تو ٹھیک ہے، مگر پہلے ان کا علاج ہے، اور علاج کے اوپر دیکھیں علاج تو آپ صرف کی میاں صوبائی صاحب کا حکومت نے ہے، کر میاں صاحب کا علاج ہے نا، میاں شہباز شریف صاحب کا تو علاج نہیں ہے۔ بٹ شہباز شریف صاحب کا تو اس وقت ایکسٹینشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ان کی چودھری شوگر بل میں تو وہ بھی مطلوب ہے۔ نہیں مطلوب تو ہیں، بٹ ان کو تو آپ بلائیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے نا، ان کے پاس تو کوئی اس وقت ایکسکیوز نہیں ہے۔ بات اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہے، انہوں نے اجازت لینی ہے آپ کی صوبائی حکومت سے، آپ کی صوبائی حکومت اجازت دے گی کہ نہیں دے گی، اس پہ آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اگر میاں صاحب کی صحت ان کے میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے بیٹھ کے یہاں کے بورڈ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہی ہم کو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو سر یہ کب فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس بھیج دی ہیں، انہوں نے رپورٹس بھیجی ہیں، پھر ان سے اور رپورٹس مانگی گئی ہیں۔ ابھی یہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کرنا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے۔ نہیں سر، بٹ پنجاب حکومت کہیں نہ کہیں تو وزیر اعظم صاحب نہیں، وزیر اعظم صاحب نے وہ بزدار صاحب اپنا خود جواب دے سکتے ہیں، یا ان کا لا منسٹر دے سکتا ہے۔ میں اس وقت یا ہیلتھ منسٹر سے آپ جواب لے لیں، میں اس وقت وزیر اعظم صاحب نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا؟ کوئی کامنٹ نہیں کیا، کوئی بالکل نہیں۔ تو فراڈ والی بات نہیں، میرے سامنے تو کوئی بات نہیں۔ بٹ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہوئی یہ بات؟ نہیں، میں کہتا ہوں میرے سامنے نہیں ہوئی بات۔ نہیں آپ کے سامنے نہیں ہوئی، بٹ آپ یہ میرے سنی بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گئی ہے کوئی اندر کی خبر، مجھے تو نہیں پتہ، میں سارا دن ادھر ہی ہوتا ہوں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلی۔ اچھا یہ بتائیں کہ وزیر اعظم اس طرح کے ذاتی کمنٹس نہیں کرتے، میں آپ کو اس لیے بار بار پوچھوں کیونکہ یہ خبر چھپی، ایک سے زیادہ اخبار میں چھپی، مگر کوئی کلیریفیکیشن یا کانٹرڈکشن نہیں آئی نا حکومت کی طرف سے، اس لیے میں بار بار پوچھ رہی تھی کیونکہ لفظ بہت سخت ہے، تو میں نے کہا شاید اگر حکومت کانٹرڈکٹ کر دیتی کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں، میں نے نہیں پڑھی، وہ اگر منسٹر صاحبہ کو دینی چاہیے تھی، انفارمیشن منسٹر کو، اگر کوئی اس طرح کی آئی ہے تو، اگر ہوتی، میں اسپوکس پرسن ہوں، میں ساتھ ہوتی تو میں ضرور اس کو اون بھی کرتا، اس کو تردید بھی کرتا۔ سر ویری کوئکلی، کیا مریم نواز صاحبہ کا نام آپ نے دوبارہ ای سی ایل پہ ڈالا ہے؟ چودھری شوگر مل میں ان کا نام ای سی ایل میں آیا ہے۔ تو پہلے تھا کہ نہیں؟ پہلے ان کا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، اور بہت معاملات ہیں، صرف مریم ہی ایشو نہیں ہے اس ملک میں کہ مریم کا ای سی ایل میں نام ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری حکومت کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ تو سننے کی ایک اچھی خبر تھی، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ پی ایم ایل اے نہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں، صرف مریم کا ایشو یا میاں صاحب کا، یہ اور ایشو بہت مہنگائی ایشو ہے، اس کے اوپر زور دے رہے ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ بہت بہت شکریہ چند صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت کے ایک اتحادی بی این پی مینگل کے تحفظات کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے حکومتی اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کا۔ باقی اتحادیوں کی طرح بی این پی مینگل کو بھی یہ شکوہ ہے کہ حکومت نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے اور جو معاہدہ کیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ابھی تک، اور اسی حوالے سے جب یہ شکایات سامنے آئیں تو جیسے باقی اتحادیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو آج فروغ نسیم کی سربراہی میں ایک حکومتی وفد نے بی این پی کی قیادت کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور حکومت نے بی این پی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے جو 6 مطالبات ہیں ان کے اوپر جلد ہی پیش رفت ہوگی۔ اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب، جو سینئر رہنما ہیں بی این پی مینگل۔ ویلکم ٹو دا شو سینیٹر صاحب۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ نے بلایا۔ جی سر، تو بتائیں کہ آج ملاقات ہوئی ہے، وہ کیسی گئی ملاقات، اور کوئی اب آپ کی جو خدشات تھے کوئی حکومت آپ کو تسلی دے سکی ہے، اور کیا اس ملاقات کے بعد اب بی این پی مینگل کو زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کانفیڈنس ہے کہ حکومت اس دفعے شاید جو ہے کوئی وعدے پورے کرے گی اپنے؟ دیکھیں جی، ہمیں شروع سے ہی کانفیڈنس تھا، اور ہم نے جب ایم او یو سائن کیا تھا ہمیں یہ جو ہے یقین تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہمارے مطالبات پہ سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد اس پہ عمل درآمد کرے گی، اور اس ناطے پہ ہم نے جو ہے نا ایم او یو سائن بھی کیا اور اس پہ عمل درآمد شروع کر دی۔ اور آپ کو تو پتہ ہوگا جتنے بھی جو ہے نا قانون سازی تھی یا پریزیڈنٹشپ، پرائم منسٹرشپ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر یا الیکشن کمیشن کے ممبران، کہیں پہ بھی کوئی جو ہے نا ہماری ووٹ کی ضرورت ہوئی تو ہم نے اپنے ووٹ ان کے جو ہے نا حق میں استعمال کیے جی۔ تو ہمارے 6 جو نکات ہیں، ان نکات میں جو ہے نا سر فہرست ہم نے مسنگ پرسن کی بات کی تھی، اس میں ہمیں خوشی ہے کہ مسنگ پرسن
کے سلسلے میں جو ہے نا 450 کے قریب لوگ پچھلے اور آج کل کے جو ہے نا دنوں میں ریلیز ہو چکے ہیں، جو خوش آئند ہے، اس سے جو ہے نا کم از کم کسی حد تک سیٹسفیکشن ہے۔ باقی 5 پوائنٹس پہ ہماری بات چیت جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی تھی، اور آج بھی میں اپنی پارٹی کی طرف سے جو ہے نا ان سے میں نے نہایتی تفصیلاً اس پہ بات کی۔ اس میں سر فہرست گوادر کی جو ہے نا قانون سازی ہے، خصوصاً گوادر میں جو ڈیموگرافک چینج، امپینڈنگ ڈیموگرافک چینج جسے کہتے ہیں، اسے بچانے کی خاطر ہم نے کہا کہ ایک قانون سازی ہو۔ اس سلسلے میں اب آگے جا کے جو ہے نا اس پہ مزید غور و خوض بھی ہوگا، ہماری طرف سے ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس اینڈ لائرز، ان کی طرف سے ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس اینڈ لائر اس پہ غور کریں گے، اور نہایت ہی مفصل۔ سینیٹر صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں تاکہ اس پوائنٹ پہ ہم تفصیل سے بات کر لیں کہ کیا آپ نے کوئی ان کو، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بھی لائرز وغیرہ ہیں، تو کیا آپ نے کوئی ڈرافٹ لا یا بل اس حوالے سے تیار کیا ہے کہ آپ کس طرح اس ڈیموگرافی کو روک سکتے ہیں تبدیل ہونے سے، اور اس کے کیا سیلینٹ فیچرز چاہتے ہوں گے آپ اس قانون کے؟ جی دیکھیں جی، ایک بل ہم پیش کر چکے ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے سامنے ہم بس رکھ چکے تھے، کچھ ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ہم نے انہیں دیا تھا کہ آپ اس پہ غور و خوض کریں۔ انہوں نے بھی جو ہے نا کچھ آئینی پوائنٹس اس طرح کے تھے، انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ یہ پوائنٹس کو ذرا کچھ زیادہ ہی کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے ماہرین بھی یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی جو ہے نا لیجسلیشن انڈیا میں بھی ہوئی ہے، سائپرس میں بھی، اور خصوصاً جو ہے نا میرے خیال میں اگر میں غلط نہ ہوں تو چائنا میں بھی بعض علاقوں میں اس طرح کی قانون سازی ہو چکی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس پہ جو ہے نا پیش رفت ہوگی اور گوادر پہ جو ہے نا قانون سازی کر دی جائے گی، گوادر کے ڈیموگرافی کو ہم بچا پائیں گے، تو یہ میرے خیال میں سب سے بہتر ہمارے لیے بھی ہوگا، پاکستان کے لیے بھی ہوگا، اور باہمی ایک جو ہے نا قربت ہوگی، ایک دوسرے کے ہم مزید قریب آئیں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے میں ایک پیش رفت ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا سر، تو کیا آپ اس قانون کے اندر یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ کشمیر کے اندر ہے کہ زمین باہر والے لوگ نہیں خرید سکتے، یا کوئی اور اس کے فیچرز ہیں اس قانون کے؟ جی نہیں، ہم نے سمپل 2 پوائنٹ رکھے ہیں، میرے خیال میں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی بندہ، ایون بلوچستانی، کسی دوسرے ڈسٹرکٹ کا بلوچستانی بھی وہاں پہ CNI صحیح مطلب نیشنل شناختی کارڈ بنا نہیں سکتا، اور الیکٹورل لسٹ میں اس کا نام آ نہیں سکتا۔ فقط یہ 2 پوائنٹ ہم نے رکھے ہیں۔ رہی بات باقی، وہ آ کے کاروبار کریں، یہاں پہ کارخانے لگائیں، یہاں کے جو ہے نا کوسٹل ایریاز میں ریزارٹس بنائیں، وٹس اوور بزنس وہ کرنا چاہتے ہیں، جس حد تک رہنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کی جو ہے نا سہولیات ہیں جیسے کہ دیگر پاکستانی علاقوں میں ہیں، یہ سہولیات انہیں ملنی چاہیے، کیونکہ بلوچستان کی قلیل آبادی ہے، گوادر کی 2.5 لاکھ آبادی میں اگر جو ہے نا کروڑوں لوگ آ کے بس جائیں گے تو وہاں کی جو ہے نا ٹوٹل سسٹم ڈسٹرپٹ ہوگا، اور لوگ جو ہے نا اقلیت میں تبدیل ہوں گے، اور اس بارے میں جو ہے نا اہل بلوچستان ان ٹوٹو خصوصاً جو ہے نا گوادر کے لوگ پرٹیکولرلی جو ہے نا کنسرن ہیں، اور ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ہمیں کم از کم جو ہے نا اقلیت میں بدلنے سے بچانے کی ضرورت ہے، جس کی ہم جستجو کر رہے ہیں، اور وہ ایک پوائنٹ ہمارے 6 پوائنٹ کا سیکنڈ سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 6% فیڈرل کوٹا، اس میں جو ہے نا بلوچستانیوں کا حق ہے، جو ہمیں آج تک نہیں دیا جا رہا تھا، 9,000 کے قریب بنتے ہیں، اگر ان میں سے بھی 4-5 ہزار اہل بلوچستان کو مل جاتا ہے تو یہ ایک نیک شعور ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ سونا اگلتا ہوا بلوچستان، اس سے مستفید ہم نہیں ہو رہے، ہمارے ہاں نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ کچھ ہے۔ اگر سائندہ کیا ریکارڈنگ میں ایک ریفائنری بنا دی جائے گی، کم از کم اس سے 5-6 ہزار بندے وہاں پہ مستفید بھی ہوں گے، ان کی ریکروٹمنٹ وہاں پہ ہوگی، یہ بہتر ہوگا ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، اور محرومی نسبتاً کم ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے ریفائنری آپ ریکارڈنگ پہ چاہتے ہیں؟ ریکارڈنگ کا سائندہ کن میں ریفائنری، کیونکہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ پہلے بھی کی گئی تھی کہ ریفائنری یہیں پہ ہوں، اور جو بھی چیزیں ریفائنڈ ہو ہمارے سامنے ہو، پتہ چلے کہ کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنی اب ہمارے پاس جو ہے نا دیگر معدنیات یہاں سے نکل رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا کیونکہ بلوچستان میں بارشیں کم ہوتی ہیں، اس بار اللہ کے فضل و کرم سے کچھ زیادہ ہی برفباری ہو گئی، اکثر وہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، ایرڈ زون ہے، ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ 10 لاکھ ایکڑ
فیٹ پانی ہم سمندر میں پھینکتے ہیں. اس کے رکاوٹ کی خاطر, انہیں بچانے کی خاطر, اسے سیو کرنے کی خاطر ڈیمز کی ضرورت ہے. پر ایئر 2 ڈیمز اگر آپ اناؤنس کریں گے تو یہ ہمارے لیے کچھ زیادہ ہی بہتر ہوگا. اور ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ افغان مہاجرین نہایت ہی تکلیف میں یہاں رہ چکے ہیں. نو ڈاؤٹ ہم ان کی قدر کرتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان کے حالات اگر آج وہاں افغانستان میں کچھ زیادہ ہی بہتر ہیں تو انہیں باعزت طور پہ ان کے اپنے وطن بھیج دیا جائے, تاکہ یہاں پہ ہمارے لوگ جو ہے نا اپنے وسائل پہ, اپنی ذرائع آمدنی پہ اس پہ فائز بھی ہو سکیں اور اس سے جو ہے نا وہ مستفید ہو سکیں گے. یہ پوائنٹس ہم نے رکھے تھے جو ہمارے. جی سر, تو یہی پوچھنا تھا کہ یہ پوائنٹس تو آپ کے بہت اہم ہیں, تو ان کے اوپر ایسی کیا ایشورنس دی حکومت نے آج کی میٹنگ میں کہ آپ کو لگا کہ پہلے اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو آج کے بعد ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, آج جو ہے نا ان کے ٹوٹل ایکسپرٹس بھی موجود تھے, ان کے جو مذاکراتی ٹیم کے جو ہے نا ماہرین بھی موجود تھے. حالانکہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے اتفاقاً میرے پارٹی کے دیگر دوست کوئٹہ میں جو ہے نا برف باری اور دیگر تکالیف کی وجہ سے آ نہیں سکے, میں اکیلے اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا تھا. میرے پارٹی کے صدر بھی ملک سے باہر تھے, لیکن ہم نے نہایت ہی ایمیکیبل, نہایت ہی بہترین اور خوشگوار ماحول میں یہ تمام باتیں طے کی ہیں کہ بھئی ہم ٹیکنیکل جتنی بھی جو ہے نا آرڈرز ہوں گے, امپیڈیمنٹس ہوں گے, انہیں ہم دور کریں گے. ایک ساتھ بیٹھ کے اس کے لیے قانون سازی کریں گے, اور ساتھ ہی دیگر ہمارے جتنے بھی جو ہے نا ڈیمانڈز ہیں ان پہ ہم عمل درآمد کرنے کی کچھ زیادہ ہی تیز رفتاری سے کام کریں گے. یہ کمٹمنٹ ہمارے ساتھ آج کی گئی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے لاہور کے شاہی قلعے کی, اور جو وہاں متنازع بنا رہا جو ایک شادی کی تقریب ہو گئی جبکہ جو اجازت دی گئی تھی وہ ایک کوپریٹ ایونٹ کی تھی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے لاہور کے شاہی قلعے کا. گزشتہ دنوں ایک نجی کمپنی نے وہاں ایک کوپریٹ ایونٹ کی اجازت لی, مگر جب وہاں فنکشن ہوا تو پتہ چلا کہ وہ ایک مہندی کی تقریب جو تھی وہ منعقد کر لی گئی, اور یہ غیر قانونی ہے. ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی کی جانب سے اس غفلت برتنے پر جو ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہیں ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, مگر ساتھ ہی جو ڈائریکٹر جنرل ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی کامران لاشاری صاحب ہیں, ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اگر شاہی قلعے کے اندر اس طرح کے کوپریٹ ڈنرز نہ کیے گئے اور اس طرح کے کوپریٹ ایونٹس نہ ہولڈ کیے گئے تو پھر وہاں کوئی نہیں آئے گا اور صرف گھاس اگے گی. تو اسی ایشو پہ تفصیل جاننے کے لیے ہم بات کی کامران لاشاری صاحب سے, جو ڈائریکٹر جنرل ہے ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی. ویلکم ٹو دا شو لاشاری صاحب. تھینک یو جی, شکریہ سر. تو یہ ہمیں بتائیں, کیونکہ کافی جو آپ نے کہا میں نے سن لیا, میں اگر جواب دینا میں سر سوال پوچھ لوں یہی کہ پہلا سوال یہی تھا کہ آپ پلیز, کیونکہ بہت تنقید ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جو ایک ہیریٹیج سائٹ ہے اس پہ اس طرح کے کیوں پرائیویٹ یا جو نجی ایونٹس ہیں وہ کیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کب سے ہو رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں یا جو بھی اتھارٹیز تھی ان کے خیال میں یہ کیوں فیصلہ کیا گیا کہ اس قسم کے جو ایونٹس ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں شاہی قلعے میں؟ جی میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وی کیپ ٹوسٹنگ دا فیکٹس. پہلے ہوا یہ جو خبر آئی اور چلی 2 گھنٹے, وہ یہ تھی کہ شیش محل میں کوئی شادی کا فنکشن مہندی کا منعقد ہوا ہے. It was never شیش محل. It was just one place called شاہی باورچی خانہ. میں پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے جی, وہ کسی کو علم ہے کہ شاہی باورچی خانہ کدھر ہے؟ آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ وہ شاہی قلعے کے کون سے حصے میں ہے؟ وہ ایک پچھواڑے میں ہے جو 50 سال سے, اس سے پہلے حکومت خانہ تھا, وہاں CIA کا سینٹر تھا. وہاں پر سلمان تاثیر صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہاں قید و بند رہے. پھر یہ بن گیا ایک جھاڑیوں کا اور سانپ بچھوؤں کا ڈیرا. اس کو ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی نے 7 کروڑ روپے لگا کر اور آخان ٹرسٹ والوں کے ساتھ مل کر اس کو بحال کیا, ٹھیک کیا. سر یہ کب آپ لوگوں نے یہ کیا ایفرٹ؟ یہ جی پچھلے 3-4 سالوں میں یہ کام ہوا ہے. اچھا, اب یہ چونکہ مین فریم میں مین جو ایریا ہے اس میں تو یہ ہے نہیں,
कोई उधर जाता ही नहीं है, ना जाएगा, ना उसकी आर्किटेक्चरल कोई शीश महल जैसी या दीवाने खास जैसी कोई हैसियत है। तो ये हिस्टोरिकली भी एक बावर्ची खाना था, यानी वहाँ, ठीक है जी। और सर अमूमन आई थिंक आप ये भी शायद नाजरीन के लिए बताना चाहिए कि इस किस्म की जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उनमें जो शाही बावर्ची खाना होता है वो मेन स्ट्रक्चर से काफी दूर होता है। अगर आप दुनिया में कोई भी किला इस तरह का या पैलेस देखें। बहुत अच्छी बात की, और ये वाकई उन्होंने किले से हटके एक साइड पे बनाया था मुगलों ने, ताकि ये मेन के किले और उनकी रहायशगाहों से और दरबारों से दूर हो। अच्छा, अब वहां पर मैं पहले ये कहता हूं कि अगर आज वहां कोई ना जाए तो कोई, ये मैं आपको लिख कर देता हूं, कोई विजिट ही नहीं करेगा और वो वापस वहीं खंडर बन जाएगा जहां से हमने इसको बहाल किया है। सो ये समझे बगैर, इट इज द लोकेशन विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हर जगह एक चीज मुनासिब नहीं होती, हर जगह एक चीज नामुनासिब भी नहीं होती। सो जब ये वो जगह है जहां पर अब मैं आपको मिसाल देता हूं, दुनिया की मिसाल ले लीजिए, जो टॉपकपी का किला है इन टर्की, क्या वहाँ रेस्टोरेंट नहीं है? जहाँ सलाउद्दीन अय्यूबी का है इजिप्ट में, क्या वहाँ रेस्टोरेंट नहीं है? सर बट टॉपकापी का आपने जो एग्जांपल दिया, उनका जो रेस्टोरेंट या कैफे है वो बहुत डेजिग्नेटेड एरियाज में है ना, जो फिर बात आ गई लोकेशन की। मैं भी एक डेजिग्नेटेड एरिया की ही बात कर रहा हूँ जिसका नाम है शाही बावर्ची खाना। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन फोर्ट। अगर हर चीज मेन फोर्ट में करनी है तो वहां पर तो आबादियां बनी हुई हैं। कभी किसी ने उस पर बात उठाई है? जो पूरी एक जैसे स्लम एरिया होता है, अंदर आबादियां हैं कुछ वर्कर्स की, वहां पे चूल्हे जलते हैं। ये बताएं कि कॉर्पोरेट इवेंट करना वहाँ सही है और मेहंदी का इवेंट करना गलत है? इसमें क्या ये हेरिटेज की कंजर्वेशन की वजह से ये फर्क रखा जाता है और एक चीज की इजाजत है या दूसरी की नहीं है, कि अगर सिर्फ वहाँ खाना खाया जाएगा तो इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, मगर मेहंदी होगी तो नुकसान पहुंचेगा? फर्क क्यों है? ये फर्क इसीलिए है कि भी एक जगह की सैंक्टिटी की बात है, आप कितना उसको सेंटिमोनियस समझते हैं, कितना नहीं समझते। एक चीज शीश महल में भी नहीं, वहां पे तो हम किसी को कैमरा भी नहीं यूज करने देते, वहां 100 रुपए का टिकट अलग रखा हुआ है। सो हर जगह की अपनी एक ये शाही बावर्ची खाना मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बता दी, उसकी सारी हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहता। अब यहाँ पर और इसको हमने इनकरेज करने के बावजूद क्या हुआ है कि पिछले 1 साल में आप हमसे रिकॉर्ड ले लीजिए, 6 या 7 फंक्शन से ज्यादा फंक्शन नहीं हो सके। ये कोई ऐसी जगह, तो हम जानबूझ के उसकी फीस भी ज्यादा रखते हैं ताकि एक्सेसिव यूज ना हो। लेकिन अगर गैर आबाद हो जाएगा, जाना बंद हो जाएंगे तो सबको सुकून आ जाएगा। फिर मीडिया, मैं ये पूछता हूँ 50 साल, प्लीज नॉट मार्क माई क्वेश्चन, जब ये बंद रहा, वहां पे नो गो एरिया बना रहा, वेयर द कंजर्वेशनिस्ट ये जो तंजीमें हैं, कभी इन्होंने कोई लेटर लिखा, कभी किसी मीडिया ने इसको उजागर किया? जब आप एक चीज को, इस मुल्क में बस ये रविश बन गई है, बंद मैनेजमेंट, बंद रखो, सबको चैन आ जाता है। और जब कोई चीज करो, हाँ हो सकता है करने में, समटाइम्स यू गो रॉन्ग, समटाइम्स यू मेक मिस्टेक्स, प्लीज करेक्ट अस, यस वी आर मेकिंग सेल्फ करेक्शन ऑल्सो। लेकिन ये कहना कि जी होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो पछवाड़ा है, पता भी नहीं है जगह का, और बस सुनसान रखें, बंद कर दें, चले, फिर सुकून आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। होप फिगर आउट द वे टू डू दिस द करेक्ट वे। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।